بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل کائنات اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ معرکہ ہسپانیہ میں کیسے مسلمانوں کا بے سر و سامان لشکر اپنے سے تقریباً 9 گنا زیادہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس لشکر پر غالب آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم طارق بن زیاد کی زندگی پر بھی مختصر روشنی ڈالیں گے، تو اپنی ویڈیو کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 13.5 صدیاں پہلے کی بات ہے کہ اسلامی خلافت کا جھنڈا مراکش سے لے کر بلوچستان تک لہرا رہا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے سربراہ تھے۔ مسلمان مجاہدین جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ مسلمان جس طرف بھی رخ کرتے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کی گردنوں کو جھکا دیتے۔ مسلمانوں کا یہ نعرہ تھا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس دور میں جن شخصیات نے بطور سپہ سالار شہرت کی بلندیوں کو چھوا، ان میں سے ایک نام طارق بن زیاد کا بھی ہے۔ طارق بن زیاد کا شمار دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی تھی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی طرف سے مراکش کے علاقے طنجہ کے والی بنائے گئے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو ہمسایہ ملک انلس کی بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا۔ اس وقت انلس پر ایک ظالم عیسائی حکمران راڈرک مسلط تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا ایک گورنر کاؤنٹ جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا۔ انلس کے عوام کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور اسلامی سلطنت کی تحفظ کی خاطر انلس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور اس کی قیادت طارق بن زیاد کے سپرد کی گئی۔ طارق بن زیاد ایک متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھا۔ وہ جنگی منصوبہ بندی کا زبردست ماہر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو 7,000 لشکر دے کر انلس روانہ کیا۔ وہ انلس میں ایک پہاڑی کے قریب اترا جو بعد میں جبل الطارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ انلس کا بادشاہ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر طارق بن زیاد کے مقابلے میں آیا۔ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی مدد کے لیے مزید 5,000 مجاہدین روانہ کر دیے تھے۔ اس طرح طارق بن زیاد کی فوج 12,000 کے لشکر پر مشتمل ہو گئی۔ جب طارق بن زیاد سمندر کے ساحل پر اترا تو اس نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ جن کشتیوں پر مجاہدین سوار ہو کر آئے تھے اس نے ان کو جلا دیا تاکہ لوگوں کی دلوں سے واپسی کی امید ہی ختم ہو جائے اور وہ جان توڑ کر اللہ کی راہ میں لڑے۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے مجاہدین اسلام کے سامنے ایک زوردار خطبہ دیا۔ طارق بن زیاد نے کہا، مسلمانوں خوب سمجھ لو، اب تمہارے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ پامردی اور استقلال کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ایسی ہیں جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ ان کی موجودگی میں فوج کی قلت تعداد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ کسی فوج کی کثرت بزدلی، سستی، اختلاف اور غرور کے ساتھ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ مسلمانوں، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے۔ تمہارے پاس تلواروں کے سوا اور کوئی اسلحہ نہیں ہے، جبکہ دشمن کے پاس خوراک اور اسلحے کا ذخیرہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ لہٰذا اگر تم نے کوتاہی کی اور دشمن پر تیزی سے قابو نہ پایا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر تم اپنے جانوں پر کھیل جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ سنو، میں تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا ہوں جس کو میں خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یقین رکھو، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے تکلیف اٹھاؤ گے تو اس کے بدلے میں زمانے دراز تک عیش و راحت سے رہو گے۔ تم اس جزیرے میں اللہ کا کلمہ اور اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہاں کا مال غنیمت صرف تمہارے لیے ہے۔ تم جو عزم کرو گے اللہ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ جب فوجیں ٹکرائے گی، سب سے پہلے تلوار جو اٹھے گی وہ میری ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو اپنے میں سے کسی عاقل و دانا آدمی کو اپنا امیر چن لینا، مگر اللہ کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کے خطبے نے مجاہدین کے دلوں کو گرما دیا اور ان کے جذبہ جہاد کو ایسی مہمیز لگائی کہ اپنے مقابلے میں ایک بڑی فوج کو شکست دے دی۔ اس تاریخی فتح کے نتیجے میں مسلمان انلس پر 800 سال تک حکمران رہے۔ جب طارق بن زیاد نے انلس فتح کیا، اسی دور میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور قطبیہ بن مسلم نے چین کے علاقے کاشغر کو فتح کیا۔
اس دور میں اسلامی سلطنت انتہائی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے دنیا میں اتنی بڑی سلطنت کبھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ کاشغر سے بحر اوقانیوس تک سلطنت کی لمبائی 8000 کلومیٹر سے زائد تھی۔ مسلمانوں نے اتنی بڑی سلطنت 86 سال کی قلیل مدت میں قائم کر لی تھی۔ طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور قطبیہ بن مسلم نے ایک ہی وقت میں 19 کاشغر اور سندھ فتح کی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، آج کے لیے اللہ حافظ۔